Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope that you are all fine and safe and you are staying at home. Let us continue the topic. For God's sake, hold the tongue. Dear students, open your book at page number 27. In previous video, we have learned کہ یہ صرف اسلام ہی نہیں ہے جو چغل خوری کی مذمت کرتا ہے، بلکہ دنیا کے تمام مذاہب بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بائبل میں لکھا ہے، چونکہ ہم سبھی کئی طرح سے لڑکھڑاتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں، اور اگر کوئی اس میں نہیں لڑکھڑاتا، نہیں ٹھوکر کھاتا جو وہ کہتا ہے، تو وہ ایک مکمل انسان ہے، وہ کامل انسان ہے جو اپنے پورے بدن پر قابو رکھ سکتا ہے۔ Let us start. Lord Buddha in his eightfold path says that one requires living a life based on right speech. بھگوان بدھ نے اپنے 8 اصولوں میں کہا ہے کہ انسان کو ضروری ہے کہ وہ درست بول کر اپنی زندگی بنائے۔ راہب شمان بن جمالی once said to his servant، اس نے ایک دفعہ اپنی نوکر سے کہا، go to the market، بازار جاؤ، and buy me something good to eat، میرے کھانے کے لیے کچھ اچھی چیز لے کر آؤ۔ The servant went and bought a tongue، نوکر چلا گیا اور زبان خرید لایا۔ On another occasion، دوسرے موقع پر the راہب said، راہب نے کہا، go to the market، بازار جاؤ، and buy me something that is not good، میرے لیے ایسا لاؤ جو اچھا نہ ہو۔ نوکر گیا، the servant went، نوکر گیا، and bought a tongue once again، اور دوبارہ زبان خرید کر لایا۔ This time the راہب said to him angrily، راہب نے اس سے غصے میں کہا، غصے سے پوچھا، What does this mean؟ اس بات کا مقصد مدعا کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ When I told you to buy something that was good، جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ چیز لاؤ جو اچھا ہو، you bought a tongue، آپ نے زبان خرید کر لایا۔ Now when told to buy something bad، جب میں نے آپ کو خراب چیز لانے کے لیے پوچھا تھا، you bought a tongue again، اپنی دوبارہ زبان خرید کر لایا۔ The servant replied، نوکر نے جواب دیا، the tongue issues the good and also the bad، یعنی زبان سے اچھا بھی نکلتا ہے اور برا بھی۔ There is nothing better than a good tongue and nothing worse than a evil one، یعنی ایک اچھی زبان سے بہتر اور کوئی چیز
چیز نہیں ہوتی اور ایک بری زبان سے بدتر اور چیز نہیں ہوتی. Soon after that incident, اس واقعے کے فوراً بعد, the راہب invited his disciples. اس نے اپنے شاگردوں کو کھانے پر بلایا. Disposed to meal at which both soft and hard tongue were served. اور شاگردوں نے ملائم زبانیں کھا لیے اور سخت زبانیں بغیر چھوئے ہی چھوڑ دی. نوٹس اس بات کو دیکھتے ہوئے the راہب said to his disciples. راہب نے اپنے مریدوں کو کہا, مریدوں سے پوچھا, نرمی سے بات کی. راہب to his disciples, as you choose the soft tongue, جو ہی آپ نے نرم زبان کو چوز کیا ہے, چن لیا ہے, and reject the hard one, اور سخت زبان کو چھوڑ دیا. So also use only a soft tongue in your conversation with one another. آپس میں سے ہمیشہ اپنی زبان کو نرم رکھنا, نرمی سے, اخلاق سے, تمیز سے بات چیت کرنا. یعنی ایک دوسرے سے اپنی بات چیت میں صرف نرمی زبان کا استعمال کرو. راہب اپنے شاگردوں سے کہا, جیسے تم نے نرم زبان کو چنا ہے اور سخت والی کو چھوڑ دیا ہے, اسی طرح ایک دوسرے سے اپنی بات چیت میں صرف نرم زبان کا استعمال کرنا. تھینک یو.